صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جون 20/9/2020 7 ذی قعدہ 1441 ہجری بروز پیر۔ گزشتہ دو پیروں میں، دو قسطوں میں، پیر کے دن ہم نے ارطغرل غازی، ارطغرل ریلیز سیریل اور ڈرامے سے متعلق ہم نے تفصیل سے گفتگو کی۔ سب سے پہلے ہم نے اس ڈرامے کی حقیقت بتائی، پھر دوسرے پارٹ کے اندر ہم نے یہ بتایا، آپ تمام کو تفصیل سے یہ بتایا کہ جن بڑی بڑی شخصیتوں کی طرف نسبت کر کے کہ ان فلاں مفتی صاحب نے جائز کہا، فلاں مفتی صاحب نے اس کو دیکھنے کو حلال کہا، جن جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کی باتیں اصل کیا تھی، پوری دلیل کے ساتھ انہی کی آواز میں بھی ہم نے پورے حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے دوسرے قسط میں پیش کیا تھا۔ جس کو یہ اب تک پتہ نہ ہو وہ اس میری بات کو سننے کے بعد پارٹ 2 کو، ارطغرل غازی ڈرامہ، ہمارے اسی پیسفل اسکائی چینل میں پارٹ 2 کو ضرور دیکھ لیں، سن لیں۔ یہ اس کا تیسرا حصہ ہے، میرے خیال میں اسی پر اکتفا بھی کر لینا مناسب ہوگا۔ ارطغرل غازی ریلیز سیریل اور ڈرامہ نے پوری دنیا میں، خصوصاً مسلمانوں میں عجیب تہلکہ مچا دیا تھا۔ چند سوالات اس سلسلے میں ان لوگوں کے دماغ میں، ان لوگوں کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہوں جو اس کو بڑی خواہش سے، بڑی رغبت سے دیکھتے ہیں، اور دیکھنے پر بس نہ کرتے ہوئے دوسروں کو جہاں جہاں وہ پہنچتے ہیں وہاں اس کے بارے میں تشکیل کرتے، وہاں ان لوگوں سے بات کرتے، ان کو ترغیب دیتے، شوق دلاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ 6ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے کھلم کھلا برملا علانیہ اس کو دوسروں سے ذکر کرتا ہے، یہ اس سے بھی بڑی برائی ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ کئی حدیثوں کے اندر بتایا گیا بے حیا آدمی، بے حیا شخص وہ ہے، بے غیرت قسم کا آدمی وہ ہے جو کوئی برائی کرے اسی پر بس کر کے، اللہ سے توبہ کر کے، توبہ تلافی کر کے استغفار کرے بجائے اس گناہ کو کھلم کھلا لوگوں سے بتاتا پھرے کہ میں نے فلاں مووی دیکھی، فلاں فلم دیکھی ہے، فلاں گانا سنا ہے، فلاں میوزک، فلاں گانے کی فلاں میوزک اچھی ہے، فلاں ایکٹرز کی فلاں فلم آئی ہوئی ہے۔ اس طرح کے لوگ آپس میں، خصوصاً نوجوان یا بڑے، جو بھی آپس میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمجھانے کے لیے میں کہوں، بڑے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی مووی، فلاں کی کیا فلم ریلیز ہوئی ہے، ہو رہی ہے، فلاں تاریخ کو ہوگی، اس کی یہ فلم بنی ہے۔ اور عورتوں میں بھی اس کی ایک بیماری ہے کہ سیریلوں کے بارے میں، وہ جو کہتے ہیں ناٹک سیریل اور ڈراموں کے بارے میں ایک دوسرے کو سے کہنا، اور ٹی وی والے تو یہاں تک ہو گئے ہیں کہ عورتیں فون کر کے تک کہتی ہیں کہ آج فلاں ٹی وی چینل میں فلاں پروگرام ہے، اس کو دیکھو، یہ میں دیکھتی ہوں، مجھے پسند ہے، اس کی کہانیاں آپس میں ایک دوسرے کو سنانا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن میں، حدیث میں صاف منع کیا گیا۔ ایک ہوتا ہے آدمی بند کمرے میں یا اپنے گھر میں گناہ کا کام کر لیا، اس سے ہو گیا، اس سے وہ توبہ تلافی کر لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، مگر بندہ یہ کرے کہ وہ چار دیواری کے اندر کمرے میں رہ کر تنہائی میں گناہ کر لیا، اس پر بس نہ کرتے ہوئے بڑے شان کے کام کرنے کی طرح 10 آدمیوں کے پاس، 100 آدمیوں کے پاس اس بات کو بولے اور دوسروں کو بھی اس گناہ کے جال میں لائیں، اور اپنے ساتھ شیطان کی سرپرستی میں جہنم لے جانے والا خود یہ قائد بن جائے، کیا بڑی بے غیرتی کی بات، بے شرمی کی بات ہے۔ خیر، میں چند سوالات آپ کے ذہنوں میں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ ذرا سوچیں، کیا جوے کے کارڈز میں مکہ، مدینہ، بیت المقدس جیسی مقدس چیزوں کی تصویریں، امیجز اگر آ جائیں، وہ کارڈز جس میں جوا کھیلتے ہیں ان کارڈوں میں یہ اگر امیجیں آ جائے، کیا ان فوٹوؤں کی ملا لینے کی وجہ سے جوا حلال ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ قرآن میں صاف کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرم المیسر، جو کہا گیا کہ جوے کو اللہ نے حرام کر رکھا ہے۔
نمبر 2 کہ شراب کی بوتل پر حلال کے اسٹیکر لگا لینے کی وجہ سے یا یہ کہہ کر کہ ارے وہ بندہ غم میں ہے خودکشی کر لے سکتا ہے، شراب پی کر وہ اپنے غم کو بھلائے گا، یا ناجائز عشق و محبت کے جو تعلقات ہو گئے ہیں اس شراب کو پینے کی وجہ سے ان چیزوں کو وہ بھول جائے گا، کیا یہ کہہ کر ہم شراب کو حلال بنا لیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں، کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا۔ حرام اور گناہ تو ہمیشہ سے حرام اور ناجائز ہی رہیں گے، ناجائز ہی رہیں گے۔ اسی طرح سے یہ ڈرامہ بھی نہ ہی اسلامی سیریل اور ڈرامہ ہے، نہ ہی اسلامی تاریخ کا یہ ترجمان ہے۔ میں دوبارہ بھی اس بات کو اچھی طرح بتا دوں، یہ ڈرامہ نہ اسلامی سیریل، نہ اسلامی ڈرامہ ہے، نہ ہی اسلامی تاریخ کا یہ ترجمان ہے۔ پھر اس کو جائز کرنے کی فکریں کیوں کر رہے ہو؟ ایک بات بطور خیر خواہی اور اظہار حق کے صاف صاف کہتا ہوں جو میرے دل میں آ رہی ہے، آپ میری اس بات کو سن کر آپ خود بھی کئی مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں اور دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں، انہیں واضح طور پر سمجھا دیں۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کو فلم بینی کی عادت ہے، گانے سننے کا معمول ہے، ناچ گانے دیکھنے کا شوق ہے، اور آپ کو اچھی طرح پتہ بھی ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے اور اللہ کا ڈر بھی تمہارے دلوں میں ہے، چنانچہ نمازوں کے بعد یا جب کبھی آپ عبادت کرتے ہو، روزے میں افطاری کے وقت میں یا نمازوں کے بعد دعاؤں کے وقت میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہو، یا اللہ، یہ صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں، خدا نخواستہ آپ کی یا کسی عزیز کی طبیعت اگر خراب ہو جائے نا، تب اس وقت میں بھی آپ کو یہ سب خرابیاں یاد آتی ہیں کہ اللہ، میں نے یہ گناہ کیا، میں فلمیں دیکھتا ہوں، گانے سنتا ہوں، گانے گاتا ہوں، اسی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی، اسی وجہ سے میرے گھر میں فلاں کو بیماری آئی، فلاں کی طبیعت خراب ہوئی۔ تو آپ اپنے تمام گناہوں سے استغفار کرتے ہو، آپ اپنے تمام گناہوں سے، برائیوں کو سوچ سوچ کر اس سے اللہ سے توبہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہو، یا اللہ، میں نے فلم، ناچ گانے کا جو گناہ کر کے تجھے ناراض کیا، مجھے معاف فرما دے، یہ کرتے ہو۔ یہ ارطغرل الغازی ڈرامہ بھی ایک فلم ہی ہے، اس میں رہنے والا میسج اور پیغام چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اس کے فلم اور مووی ہونے میں کوئی شک نہیں، تو پھر اس کو حلال کرنے کے چکر میں کیوں پڑے ہو؟ تیسرا سوال، کسی عالم کی گردن کو جہنم پار کرنے کا پل یعنی برج بنانے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ اس سے تم خود اپنے آپ کو بھی دھوکے میں ڈال رہے ہو کہ موت سے پہلے دوسرے گناہوں سے، دوسری فلموں کے دیکھنے کے گناہوں سے تو توبہ کر لو گے، مگر ہرگز اس ڈرامہ یعنی ارطغرل فلم کے دیکھنے کا جو گناہ ہوا، اس گناہ سے کبھی توبہ نہ کر پاؤ گے۔ اللہ کو تم نے اس کو دیکھ کر ناراض کیا، اس سے تم کبھی توبہ نہیں کرو گے، کیونکہ تم اپنے غلط خیالوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ حلال ہے۔ اس کو حلال یا ثواب کا کام سمجھ کر دیکھنے والے ہی آج بہت زیادہ ہیں۔ اس کو حلال یا ثواب کا کام سمجھ کر تم نے کیا تھا، اس لیے تم کبھی توبہ کا خیال تک بھی نہیں کرو گے، توبہ کرنا، استغفار تو دور کی بات۔ اسی لیے علماء کرام بدعتوں سے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ آدمی کسی بدعت کے کام کو، کسی ناجائز اور حرام کام کو دین اور شریعت سمجھ کر جو کرتا ہے، حالانکہ وہ دین میں نہیں، اللہ رسول کو ناپسند کرنے والا کام ہوتا ہے، تو پھر روح نکلنے سے پہلے نہ توبے کا ارادہ ہوتا ہے، نہ ہی توبے کی توفیق ملتی ہے، کیونکہ وہ تو اس بے دین کام کو دینی کام سمجھ رہا تھا۔ نمبر 4، میوزک پرانے زمانے کی ہو یا نئے زمانے کی، وہ میوزک ہی ہے جو کہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 5، خواتین کو دیکھنا، ان کی آوازوں کو سننا ناجائز ہی تو ہے، چاہے وہ کسی بھی کیریکٹر میں ہو۔ اسی طرح سے نمبر 6، کیا چہرے کی بے پردگی کے باوجود کوئی لباس شرعی ہو جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک تحقیق اور رپورٹ کے مطابق اپریل 2020 تک کل 20,670,80,3,819 بار یہ ڈرامہ سیریل دیکھا جا چکا ہے۔ اس کے دیکھنے سے دینی جذبہ کیا پیدا ہوتا، بہت سے لوگوں کے روزے تک برباد ہوئے، بہت سوں کے رمضان کی عبادتوں کا بدترین حال ہوا، بعض لوگ پورا مہینہ روزہ نہ رکھ سکے،
2 دن تراویح پڑھانے کے بعد دوبارہ پورا رمضان تراویح پڑھنے کی توفیق نہ ملی، فرض نمازوں سے تک محروم رہ گئے۔ اب دیکھیے، دین کے نام اور دین کے عنوان سے، لیبل سے، بینر سے چل کر اس سیریل دین اور روح اسلام کو ہی سیریل نے برباد کر کے رکھ دیا۔ کیا سمجھ کے دیکھ رہے تھے کہ ہم اسلام کے پورے پابند بن جائیں گے، بہت بڑے پکے متقی بن جائیں گے، لیکن اصل بنیاد ہی ہمارے پیروں سے نکل گئی، ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ یہ بندے جو سر سجدے میں جھکانے کو تیار نہیں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں، سر کٹانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسلام کو غالب کرنے، اسلام کو پھیلانے کے لیے پریکٹیکل اور عملی طور پر کام کرنا ہوگا۔ ڈرامے اور سیریل دیکھنے سے اسلام نہیں پھیل جائے گا۔ خدا نے فرمایا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اس زمین میں حکومت کی طاقت باغ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ میں آنا ہے تو ان کے پاس نماز کو قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عادت ہونی چاہیے۔ سب سے آخر میں 7ویں نمبر میں ایک سوال، کیا رجب طیب اردگان صاحب ارطغرل غازی جس شخصیت کے بارے میں یہ ڈرامہ بنایا گیا ہے وہ اصل شخصیت، بلکہ ہمارے دیگر جانباز اسلامی ہیروز حضرات اولیاء کرام، شہداء عظام رحمہم اللہ تعالی، کیا ان بزرگوں نے اپنے کردار اور حوصلے کو اس طرح کے اس قسم کے سیریلوں کو دیکھ کر حاصل کیا تھا؟ ڈرامے دیکھ کر کوئی غازی یا حکمران نہیں بنا، نہ بنے گا۔ یہ صرف اسکرین کے ہی غازی اور اسکرین کے ہی فائٹر رہیں گے۔ اب اس سلسلے کو اسی پر بس کرتے ہیں۔ اب آگے اگر تاریخ خلافت عثمانیہ، تاریخ اندلس وغیرہ آپ سننا چاہو گے تو ٹھیک، ورنہ اب آگے ہمارے پیسفل اسکائی یوٹیوب چینل پر کوئی دوسرا مستقل جاندار جو سب کو فائدہ ہو، ایسا کسی عنوان کو طے کر کے اسی پر ویڈیوز بنائی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کے گناہ ہو، حرام ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، لیکن میں یہ غلط فہمی میں رہ جاؤں، ہم یہ غلط فہمی میں رہ جائیں کہ یہ ثواب کا، دین کا، شریعت کا، اللہ رسول کو خوش کرنے والا کام ہے، یہ سمجھ کر کے موت تک بھی توبے کی توفیق سے محروم ہو جانے، توبے سے محروم ہو جانے، اس طرح کی بدنصیبی سے اللہ ہم سب کی، ہمارے نوجوان نسلوں کی، علماء کی، عوام کی، سب مردوں کی، عورتوں کی، سب کی بھرپور اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔